السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، کہا، یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ یوسف کی۔ قائل منہم، قائل ایک کہنے والے نے، روٹ ورڈ وہی ہے جو قالا میں ہے۔ ایک کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، ایک کہنے والے نے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلو، لا مت، نہ، تقتلو تم قتل کرو۔ آپ غور کریں تو واو الف آخر پہ جمع کی علامت ہے، اور تا کے معنی تم، اور تم سب قتل مت کرو۔ یہ جو قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اردو میں بھی ہم اسے قتل ہی بولتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو میں نے بتایا تھا کہ فعل کے فوراً بعد جو آنے والا اسم ہے، اگر اس کا آخری حرف زبر والا ہو، جیسے یوسفا ہے تو یہ مفعول ہوتا ہے، یوسف کو قتل کرو۔ اگر یہ پیش ہوتی تو یہ فاعل ہونا تھا۔ وَأَلْقُوا اور ڈال دو۔ یہ القا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، اور القا کرنا بھی ہوتا ہے ذہن میں ڈال دینا۔ القوہ، اسے ڈال دو۔ حافظ ہو جو آخر پہ ہے یہ ضمیر ہے، اس کا معنی اسے۔ اور القو میں دیکھیں تو واو کے بعد الف تھا جو گرامر کی وجہ سے گر گیا، تو تم سب ڈال دو، تم سب پھینک دو۔ فی غیابت الجب، فی میں غیابت الجب، جب کہتے ہیں کنویں کو، اور غیاب اندھا کنواں، اندھے کنویں میں ڈال دو۔ یہ جو غیاب ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے، جو عربی کا دوسرا آسان لفظ غیب ہے، جیسے علم غیب ہوتا ہے، اور اردو میں بھی ہم غائب کہتے ہیں اس کو جو موجود نہیں ہوتا، پریزنٹ کا اپوزٹ ہے غائب۔ تو یہ وہی ورڈ ہے، وہی لفظ ہے۔ جب کچے کنویں کو کہتے ہیں، تو کسی کنویں میں، اندھے کنویں میں ڈال دو۔ یہاں غیابت کا معنی اندھا اس لیے کیا گیا ہے، جو چیز غیب ہوتی ہے یا غائب ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ لفظ گھنے جنگل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اندھیرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرا بھی ڈھانپ لیتا ہے، نظر نہیں آتا، چیزیں نظر نہیں آتی۔ گھنا جنگل ہو تو وہاں بھی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، درخت جو ہیں وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اور جو چیز غائب ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کے سامنے نہیں ہوتی، اس لیے ہم اسے غائب کہتے ہیں۔ تو اندھے کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ، یلتقطہ یا کے معنی وہ ہے، اور حابش ہو آخر میں ضمیر اسے۔ لام تا، یہ تا قاف تا، تا قاف تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی اٹھا لینا، گری پڑی چیز کو اٹھانا۔ یہ نیا لفظ ہے، یاد رکھ لیں۔ یلتقطہ، اٹھا لے گا اسے۔ کون؟ وہ کون آگے آئے گا؟ بعض السیارتی، بعض کوئی، السیارتی کوئی راہ چلتا، کوئی قافلہ۔ جو سیارہ ہے کار کو بھی کہتے ہیں عربی میں سیارہ، اور یہ سیر کا لفظ آپ یاد رکھ لیں، جو سیر سپاٹا ہم کرتے ہیں یہ وہ ہے، تو سیر سے سیارہ بن گیا۔
تو کوئی جو راہ پہ چلتا ہوتا ہے وہ چل پھر ہی رہا ہوتا ہے نا، اس لیے کوئی چلتا قافلہ کوئی چلتا ہوا اسے اٹھا لے گا۔ سیارہ، ان کنتم، ان اگر، کنتم تم ہو، فاعلین کرنے والے۔ فاعلین کو دیکھیں تو جو فعل ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے فعل، تو فاعلین کام کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو علیہ السلام کو قتل مت کرو اور تم اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، پھینک دو، کوئی راہ چلتا اسے اٹھا لے گا اگر کچھ تم کرنے والے ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، قالو، ان سب نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، یا ہے ابا، ابا، ابا و اجداد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نہ ہمارے، نہ کی جو ضمیر آخر پہ ہمارے، اے ہمارے ابا جان، ماں کیا ہے، لکا آپ کو، کا تجھے ہوتا ہے لا کے لیے، آپ کو کیا ہے، لا نہیں، تامنا آپ امین سمجھتے ہمیں۔ تامنا کو دیکھیں، تا کے معنی آپ، اور آخر میں جو نا کی ضمیر ہے ہمیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم نون۔ امن، امن کیا ہوتا ہے؟ امن اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مطمئن ہوتا ہے۔ مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب اس پہ کوئی اعتبار کیا جا رہا ہو، اس کی حالت دل کی بہتر ہو، تو اس کا معنی امین بھی بن سکتا ہے اردو کا۔ تامنا، آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے، امین امانت دار، علی یوسف، یوسف پر علیہ السلام، و انا، اور بے شک ہم، انا بے شک ہم، لہو اس کے لیے، لناصحون، واقعی لام تاکید کا ہے، ضرور، ناصحون کو واو نون آخر میں جو آ رہے ہیں یہ جمع کی علامت ہے، واو نون، تو نس سے نون الف سواد ہیں، نس سے نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں اردو میں، اور نس کا معنی خیر خواہ بھی ہے، جو نصیحت کرتا ہے وہ بندے کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے تو نصیحت کرتا ہے۔ ہم واقعی خیر خواہ ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، ان سب نے کہا، اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ ہمیں یوسف علیہ السلام پر امین نہیں سمجھتے، امانت دار نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم سب اس کے لیے خیر خواہ ہیں، ناصح ہیں۔ ارسل ہو، بھیجیں اسے، ارسل، یہ را سین لام، اور رسالہ اور رسول، یہ سارے لفظ بن سکتے ہیں۔ رسول بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں جو اللہ بھیجتا ہے۔ رسالے کو رسالہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے، جو رسالے ہوتے ہیں۔ ہو کا معنی اسے، مذکر کے لیے، ارسل ہو، بھیجیں اسے، معنا ہمارے ساتھ، مع میم عین مع ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ساتھ، بما بھی کہتے ہیں، بما کا لفظ جب یوز کرتے ہیں تو آپ خاص طور پہ شادی کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے بما اہل و عیال، اہل و عیال کے ساتھ، معنا، نا، نون الف نا، ہمارے، بھیجیں اسے ہمارے ساتھ، غدن، کل، غدن کا معنی ٹمارو، آنے والا دن، آنے والا کل، اس کا معنی دن کا پہلا حصہ بھی ہوتا ہے۔ غدین یرتاح، وہ خوب کھائے پیے، یا کے معنی وہ، رات عین، یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ یہ ویسے تو جانوروں کے چرنے اور چگنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ یہاں پر وہ خوب کھانے پینے کے زمانوں میں آ رہا ہے تو اللہ پاک نے یہی لفظ استعمال کیا جو انہوں نے کہا، یارتا، وہ خوب کھائے پیے۔ آپ کو پتہ ہے جب جانور اور پرندے جو اپنی مرضی سے کھا رہے ہوتے ہیں تو کھاتے ہی رہتے ہیں جہاں ان کو مل جائے کھانے کو، تو یارتا، راتا عین، وہ خوب کھائے پیے، وَيَلْعَبْ، اور خوب کھیلے کودے، اور کھیلے کودے، یلعب، لام عین با، لائب آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، کھیلنا کودنا، تو چونکہ کھیلنا کودنا
عبادات کے مقابلے میں یہ معمولی بات ہے، اسی لیے اس سے لفظ ایک لعاب بھی بنتا ہے، لعب سے، لائب سے لعاب، جو منہ کی تھوک ہوتی ہے اسے لعاب کہتے ہیں، لعاب دہن۔ تو یہ بھی چونکہ معمولی چیز ہے اس لیے اس کو لعاب کہتے ہیں۔ یا لعب وہ کھیلے کودے، و انا اور بے شک ہم، انا بے شک ہم، نون الف نا کا معنی ہم، لہو اس کے لیے، لحافظون لام تاکید کا ہے، واو نون آخر پہ جمع کی علامت ہے، تو حافظ واد حفاظت آپ بنا سکتے ہیں، حافظ بھی بنا سکتے ہیں۔ قرآن کے حافظ کو اس لیے حافظ کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کو یاد کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور محافظ جو حفاظت کرتے ہیں، یہ لفظ بھی بن سکتا ہے۔ لحافظون ہم ضرور حفاظت کرنے والے۔ 3 آیتیں ہو گئیں، با محاورہ ترجمہ سن لیجیے آخری آیت کا۔ ہمارے ساتھ کل اسے بھیجیں، وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم بے شک اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بیٹے اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے۔ اس کی تفسیر سے پہلے آپ کو اس سے پچھلے سبق کو دیکھنا ہوگا، جب انہوں نے یہ کہا تھا بھائیوں نے کہ جو باپ ہے یہ غلطی پر ہے اور یہ ہم سے زیادہ توجہ یوسف اور اس کے بھائی کو دیتے ہیں علیہ السلام، تو کیوں نہ ہم اس کو ٹھکانے لگا دیں اور توجہ ہماری طرف رہے گی پھر ہمارے باپ کی۔ یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے پچھلی آیتوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک جماعت ہیں، عصبہ ہیں، اور یہ 2 ہی ہیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو والد صاحب ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ حسد کی بنیاد پر انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ کہیں دور جا کے پھینک دیا جائے یا قتل کر دیا جائے تو باپ کی توجہ حاصل کی جائے، پھر بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ یہ مشورہ انہوں نے کیا تھا پچھلے سبق میں، تو آج کے سبق میں وہیں سے چونکہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو اور کسی خالی زمین میں پھینک دو، تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا، کہنے والوں میں سے ایک نے کہا، بعض مفسرین کہتے ہیں وہ یہودا تھا، اس نے کہا، بہرحال ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اتنا بڑا جو جرم ہے یہ ہم نہ کریں، آخر ہمارا بھائی ہے، اگرچہ ستیلا ہے، اس کو ہم کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں اور کوئی راہ چلتا اس کو اٹھا لے گا، اور اگر تم نے کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو۔ یہ فیصلہ ہو گیا ان کا آپس میں، اور اس کے بعد اندازہ کریں حسد اور لالچ جو ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے، کہ اپنے بھائیوں کو بھی قتل کرنے سے یا ٹھکانے لگانے سے لوگ باز نہیں آتے اس دنیا کی خاطر۔ تو ہماری نظر اللہ پہ رہنی چاہیے، یہ زندگی سارا کچھ نہیں ہے، اللہ کی رضا سارا کچھ ہے۔ یہ تو جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور جب لوگ حساب کتاب ہوگا تو جہنمیوں کو ایک غوطہ دے کر جہنم کا اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ کیا حال ہے، جو دنیا میں ہمیشہ خوش رہا، تو اس کو ساری خوشیاں بھول جائیں گی ایک چکر سے۔ وہ کہے گا یا اللہ جب تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا، اور جو اس دنیا میں تنگ رہا اس کو جنت کا ایک غوطہ لگوانے کے بعد اللہ پوچھے گا تو وہ کہے گا اللہ جب تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی غم نہیں دیکھا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بہرحال ان بھائیوں نے، ستیلے بھائیوں نے یہ پروگرام بنا لیا۔ اب ایک بھائی نے کہا کہ اتنا ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، کہیں اندھے کنویں میں پھینک دو، وہ قافلہ گزرے گا اور جب وہ پانی کے لیے نیچے ڈول ڈالیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی انسان ہے، کوئی بچہ ہے اس میں، تو وہ نکال کے کہیں دور لے جائیں گے، کیونکہ وہ چلتا ہوا قافلہ ہوگا، اور وہ جب دور لے جائیں گے تو ہمارا جو پلان ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا
اور یہ زندہ بھی رہے گا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو اتنی دور وہ لے جائے گا کہ اس کی خبر تک نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے آ کے اپنے باپ سے کہا جب یہ پلان بن گیا کہ ابا جان آپ ہمیں امانت دار نہیں سمجھتے، آپ ہمیں امین نہیں سمجھتے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خیانت کریں گے، تو ہم بہت خیال کرنے والے ہیں، بڑے امانت دار ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اور خیر خواہی میں کیا کہا کہ آپ ابا جی ایسے کریں، کل ہمارے ساتھ جنگل میں بھیج دیں، یہ وہاں خوب کھائے پیے گا اور خوب کھیلے کودے گا، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، اتنے طاقتور ہیں تو ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں کر کے وہ یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جائیں اور پھر اپنی مرضی کا معاملہ کریں ان کے ساتھ، اور پھر وہی ہوا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ اس قرآن کے قصے سے ہمارے لیے بڑے سبق ہیں، جس کو اللہ بچانا چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کنویں میں کیوں نہ پھینک دے، اور اللہ ہو سکتا ہے کسی مشکل وقت کے بجائے کے عوض میں آپ کو اور ہمیں کوئی اس سے بڑا انعام دے دے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا انہوں نے، اور اللہ نے اس کو مصر کی بادشاہی عطا کر دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ